السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورۃ الحجر سے ہیں۔ پارہ نمبر 14 ہے اور آیت مقدسہ نمبر 17 تا 25 ہے۔ یہ ایک مختصر سا چھوٹا سا رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات ارشاد فرمائی ہے، اور اپنی صفات ارشاد فرما کر ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں اس بات پر ہماری ٹریننگ کی ہے، رہنمائی دی ہے کہ آپ بیدار ہو جائیے، آپ اس سسٹم پر غور کیجئے، اور غور کرنے کے بعد اللہ رب العزت پر ایمان لائیے، اور اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں ان کی تائید کیجئے، اللہ کی رٹ کو قائم کیجئے۔ پچھلا جو درس ہوا اس میں بھی یہ بات واضح کی گئی، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت کی جو سچی جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا گیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور جب بھی ان پر اللہ کے کوئی انعامات آئے، احسانات آئے تو انہوں نے انکار کیا، ناشکری کی، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہم پر جادو ہو رہا ہے، یہ جادوگر ہے، یعنی یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ تو یہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک سوچ ہے حزب الشیطان کے پیچھے، اور وہ کیا ہے، وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ ہٹ درمی ہے، وہ ضد ہے، وہ تکبر ہے، وہ میں نہ مانوں ہے، اور یہ کہہ کر، یہ سوچ پیدا کر کے سچی جماعتوں کی مخالفت ہے، اور جب سچی جماعتوں کی مخالفت ہوگی تو اللہ رب العزت کی مخالفت شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ غور تو کیجئے آیت نمبر 16 میں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اتنا خوبصورت اس کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح کے برج بنائے، بڑے بڑے سیارات بنا دیے ہیں، منازل شمس و قمر اللہ رب العزت نے وہاں طے فرما دی ہیں، اور بعض روایات کے مطابق کہ وہ برج وہ ہیں جو آسمانی قلعے ہیں جن میں فرشتوں کی جماعتیں پہرا دیتی ہیں۔ تو پھر یہ آسمان کو دیکھیے تو صحیح نا، کم از کم کامن سینس تو یہ ہے، جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں جو بغیر ستون کے قائم ہے، ہم جہازوں پہ بیٹھ کے اس پہ گھنٹوں سفر کرتے ہیں، کوئی اس کی ہمیں باؤنڈری نظر نہیں آتی، ستون نظر نہیں آتا، تو کیا یہ انسانی عقل میں بات نہیں آتی کہ اتنا بڑا یہ کارنامہ کوئی انسان سر انجام دے سکتا ہے؟ پھر آپ رات کے ٹائم اندھیرے میں آسمان کی طرف ذرا نظریں اٹھا کے دیکھیے، کیسے بارونق آسمان ہوتا ہے، سیارے چمک رہے ہوتے ہیں، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے آسمان کی،
اور یہ کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، یہ تو ایک مستقل بحث ہے، لیکن آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اللہ رب العزت نے اس طرح اس کو محفوظ کیا ہے، جب آسمان سے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی خبریں نیچے اترتی ہیں، اللہ رب العزت اپنے سسٹم کے تحت ان خبروں کو، غیبی جو خبریں ہوتی ہیں وہ زمین تک اتارتے ہیں، اپنے تدبیری نظام میں اس کا نفاذ کرتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں چھپ کے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کوئی ایک خبر، کوئی ایک لفظ ان کو مل جائے، سن لیں تو وہ آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک انگارہ، شہاب مبین، ایک چمکتا ہوا انگارہ جو ہوتا ہے وہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی زمین کو دیکھو، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں پہاڑ جو ہے وہ رکھ دیے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اگائی اس میں ہم نے ہر چیز اندازے کے ساتھ۔ یعنی یہاں جو ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ زمین اور وسائل زمین، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس زمین میں وسائل رزق رکھ دیے۔ تو یہ زمین، ایک تو زمین پہ غور کیجیے آپ کہ زمین پہ ہم چلتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم مکانات تعمیر کرتے ہیں، اور اس کی مضبوطی پہاڑوں کے ذریعے سے۔ اور اگر کبھی پہاڑی علاقے میں آپ چلے جائیں، سیر و تفریح میں جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کتنے کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں، مضبوط پہاڑ ہیں، اور ان کی جو اپنی رونقیں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، اتنے بیوٹیفل، خوبصورت ہمیں انداز میں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اس زمین میں اللہ نے وسائل رکھ دیے، ایک تو زمین اور اس کی خوبصورتی، اور پھر اس زمین کے اندر وسائل رزق۔ اگر اس پر بات چیت کریں تو لمبا وقت ہمیں چاہیے، لیکن ہم یہاں یہ جملہ سمجھ لے رہے ہیں کہ وسائل رزق سارے اللہ نے زمین میں پیدا کر دیے، پانی سے لے کے کھانے پینے تک، ہماری ضروریات زندگی تک، اور پھر فروٹس ہیں، اناج ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کے پاس نہ ہو۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اب اللہ رب العزت اس کو ایک ترتیب کے ساتھ نازل فرماتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں، اور وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنی انسان کی جستجو ہوگی، کوشش ہوگی، اللہ رب العزت وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو نمایاں کرتے چلے جائیں گے۔ اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کا اصل میں مطلب ہے دریافت کرنا، یعنی اللہ نے چیزیں تخلیق کر دی ہیں۔ سائنس تخلیقات کا نام نہیں ہوتا، دریافتوں کا نام ہے۔ اللہ نے سارا کچھ تخلیق کر دیا ہے، اب ان کو دریافت کرنا ہے۔ جتنی ہماری عقل کی اپروچ ہوگی، ہماری جستجو ہوگی، ہماری جد و جہد ہوگی، ہر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان کو واضح کرتے رہیں گے۔ تو گویا یہ سائنس ہے، ان کو دریافت کرنا ہے، اور دریافت کر کے اللہ رب العزت جیسے مسلسل ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ساری انسانیت کا رزق ہے، اب یہ سارے خزانے اللہ کے ہیں، یہ سارے انسانوں تک ہم نے برابر پہنچانے ہیں۔ پھر وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اللہ رب العزت نے ہوائیں چلا دیں، ان ہواؤں کے اندر بارش ہے، بادل ہیں، پھر وہ آسمان سے جب پانی نیچے آتا ہے تو ہم اس کو، وہ آپ کو پلاتے ہیں، اس کے ذریعے زمین سیراب ہوتی ہے، اس کے ذریعے زراعت کاشت ہوتی ہے۔ وہ جو پانی اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں وہ ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے رزق پیدا ہو رہا ہے۔
اور فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم اس سے۔ وما انتم لہ بخازنین، اور آپ کے پاس یہ اس کا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی آپ کے پیچھے اور لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یہ جو کچھ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں یہ آگے بڑھنے والوں کے لیے بھی نعمتیں ہیں اور رہنمائی ہے، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں ان سے آپ نے چیزیں سیکھنی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا جو پروردگار ہے، آپ کا رب ہے، وہ ان کو اکٹھا کرے گا۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے رکوع کے بعد اپنے جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ارشاد فرمایا، ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کی نسبت اپنے ساتھ قائم کی۔ یہ سارا زمینی سسٹم، زمینی پیداوار اور زمین کے جتنے وسائل ہیں، وسائل رزق ہیں، یہ اللہ نے پیدا کیے۔ ہوائیں اللہ نے بھیجیں، بادل اللہ نے بھیجے، بارش اللہ نے نازل فرمائی، ہم زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی بعد میں لوگ بھیجتے ہیں، پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ اتنی اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی دے دی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر نہ مانے، مشرک نہ مانے، منافق نہ مانے، ہٹ درمی اور ضد پر قائم ہو جائے، تو پھر آپ بتائیے اللہ رب العزت جتنی رہنمائی دے رہے ہیں اس کے بعد، اور پھر سارا اللہ نے اپنا اتمام حجت بھی کر لیا۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیج کے ان کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد قائل کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم دیا، اور اس کے کئی مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے۔ پھر ایسے کفار، مشرکین، منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم ہے۔ دنیا کی جہنم یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو عدل کی بنیاد پر، اللہ رب العزت کی نعمتیں سمجھتے ہوئے عدل کی بنیاد پر یہ خرچ نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، اس کی تلاش نہیں کرتے، تو دنیا کی جہنم کیا ہے کہ بدامنی آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے، غربت پیدا ہوتی ہے، انتہا پسندی ہے، فرقہ وریت ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، انفرادیت، خود غرضی، لالچ، سو اینڈ سو، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ جب یہ جماعتیں، حزب اللہ جو ہے، اللہ کی جماعتیں اللہ کی رٹ کو قائم کر دیتی ہیں تو عدل کا نظام قائم ہو جاتا ہے۔ عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہونے کے بعد ہر طرف امن کی خوشبوئیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہر طرف خوشحالی آتی ہے، سائنس ترقی کرتی ہے، انسانی سوچ ترقی کرتی ہے، انسانی دریافتیں ترقی کرتی ہیں، انسانیت ترقی کرتی ہے۔ اور کتنی ترقی کرتے ہیں؟ دنیا میں امن، خوشحالی، عدل، مساوات، رواداری اور اخوت، اور پھر مل کے رہنا، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ باغ ہے دنیا کا جہاں امن کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کر دیا۔ اب جو آخرت کی جنت ان کو ملے گی مرنے کے بعد، وہ تو بڑی اونچی ہے، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کی اس پوری فلسفی کو جو ہم نے رکوع میں سمجھی ہے، جو اس کو سمجھ کر، اس کا شعور حاصل کر کے، اس کو نظریے کی درجہ دے کر پھر اس کی رٹ قائم کرتے ہیں، وہ ہے حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ کامیاب جماعت ہے، مومن جماعت، ان کو دنیا اور آخرت میں جنت ملتی ہے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے، جن کا مائنڈ سیٹ ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ اصل میں ہٹ درمی، ضد اور تکبر پر ہیں، وہ حزب الشیطان ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ ان کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، قبضہ کر کے لوگوں کو غلام بنا کر، محکوم بنا کر ان کو بہت نچلے درجے پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعتوں کی تائید
کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے وہ شعور اور اعلیٰ نظریہ دے جو سچی جماعتوں کا ہے، جو اللہ کا نظریہ ہے اور سچی جماعتوں کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔